اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 83۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس کوئی آتی خبر من الامن او الخوف، امن کی یا خطرے کی یا خوف کی، اذاعوا بہ، تو اسے پھیلا دیتے۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی اس طرح کی خبر ملتی تو فٹافٹ جلدی اس کو پھیلا دیتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا کہ بھئی فلاں قبیلے نے چڑھائی کر دی ہے، حملے کا اندیشہ ہے، یعنی خوف و ہراس پھیلا دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اگر وہ لوگ وَلَوْ رُدُّوهُ لوٹا دیتے اس بات کو إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، یا ان میں سے وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، اولو الامر ہیں، ان کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو علم میں آ جانے کے بعد، یستنبطونہ منہم، اس بات کو تہ تک، اس بات کو کہ اصل تک وہ پہنچ جاتے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے، یا ایسے لوگوں تک جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، جو فیصلے کا اختیار رکھتے ہیں، اگر وہ بات ان تک پہنچا دیتے تو وہ مناسب فیصلہ کر لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تمہارے اوپر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا، یہ رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کی پیروی کرتے، اللہ قلیلا، مگر تھوڑے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بات جب سنو تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، یا پھر صاحب جو فیصلہ کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، جو اولو الامر ہیں، ان تک وہ بات پہنچا دو تاکہ وہ حالات کے مطابق، یا جو حالات کا تقاضا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ یعنی اہل علم، سنجیدہ یا باوقار لوگ جو ذمہ دار ہیں، ان سے مشورہ کر لیا کرو اس بات کا، عجلت میں اس معاملے کو لوگوں تک نہ پھیلاؤ، کہ بلکہ جو معاملہ جو صاحب علم یا ذمہ دار لوگ ہیں ان تک پہنچاؤ تاکہ وہ تحقیق کر سکیں، یا جو تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بغیر تحقیق کے کسی بات کو نہ پھیلاؤ۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ اصل میں یہ نا غزوہ احد اور خندق، اس کے درمیانی جو دور ہے نا، یہ مسلمانوں پر بہت مشکل تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست کی سی کیفیت سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ تو پھر یہودی مشرکین مکہ، منافقین، یا جو قبائل جو آپ کے دشمن تھے یا اسلام کے دشمن تھے، ان سب کا حوصلہ بڑھ گیا، اور پھر مدینہ میں نا ہنگامے کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایسے حالات میں اسلام کے جو دشمن تھے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے لگے، مرعوب کرنے لگے۔ تو اس طرح کرنے کے لیے بعض اوقات پھر وہ افواہوں کا سہارا لیتے
تو بعض اوقات سادہ لوگ مسلمان ان افواہوں کا حصہ بن جاتے، اور تو اس سلسلہ میں تو پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کوئی ایسے حالات میں افواہوں کا حصہ نہ بنے۔ اگر کوئی بات سنیں تو اس کو پھیلانے کی بجائے حکام بالا تک پہنچائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس آیت کے بارے میں مسلم شریف میں ایک روایت ہے، وہ اس آیت کا شان نزول کچھ اس سے مختلف بالکل بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو جب میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس بات کی تحقیق کی تو آپ نے انکار کیا اس کا، یعنی کہ آپ نے فرمایا بتایا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ تو افواہیں پھیلانا اور بغیر تحقیق کے بات کو آگے بیان کرنا یہ شیطان کی اطاعت کے برابر ہے۔ تو اس سے فتنے جنم لیتے ہیں، جھگڑے، فتنے، فساد معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ پاک اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بلا تحقیق، بغیر تحقیق کے کسی بات کو دوسروں تک ایسے پہنچا دیا جائے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی بات اگر سنی جائے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو ایسے لوگوں تک اس بات کو پہلے پہنچایا جائے جو اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح غلط فہمی، یعنی بعض اوقات غلط فہمی میں آ کر اس طرح بہت سارے نقصان ہو جاتے، قوموں کا، خاندانوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس امر سے، اس بات سے بچائے، کیونکہ اس کو اللہ نے بھی پسند نہیں کیا اور اللہ کے نبی نے بھی پسند نہیں کیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔